الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. سامنے آجام. ماہ مبارک رمضان انشاءاللہ چند دنوں میں شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے اللہ کے نبی رمضان کی آمد کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے قدردان صحابہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جن کی عمر 350 سال تھی. 350 سال اور اپنے علاقے کے سب سے بڑے جاگیردار تھے. اتنی زمینیں تھی کہ صبح سے لے کے شام تک گھوڑے پر سفر کرتے تھے اور زمینیں دیکھتے اور پھر شام کو ایک جگہ قیام کرتے اور پھر صبح واپس نکلتے اور شام کو واپس گھر پہنچتے. اتنی زمینیں تھیں, اتنے علاقے تھے, لیکن راہ حق کی تلاش کے اندر جب گھر سے نکلے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ قربان کیا. دین کے لیے جب کوئی شخص قربانی دیتا ہے تو پھر اس کو دین جو ملتا ہے تب اس کو مزہ آتا ہے. نماز کے اندر ہمیں دین میں چونکہ قربانی دینی نہیں پڑی اس لیے ہماری عبادات بھی بالکل پھیکی ہوتی ہیں, اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا, اس میں کوئی لذت اور چاشنی نہیں ہوتی. ساتھ کھڑے ہونے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ پھیکا رسگلہ کھا رہا ہے. دین مجاہدہ مانگتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پہ کتنا بڑا مجاہدہ برداشت کیا کبھی عرض کروں گا. حضرت سلمان فارسی کئی جگہوں پہ غلام بن گئے. ایک تو نوکر ہوتا ہے نا, ایک نوکر سے بھی نیچے غلام ہوتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ کیا بیہیو کیا جاتا تھا کہ غلام کو کھڑا کر کے اس پہ نشانہ چلایا جاتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم نشانہ صحیح کر لیں. یعنی اس کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج ہم سامنے ٹارگٹ رکھ کے نشانے کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ٹارگٹ کے طور پہ اس غلام کو رکھا جاتا تھا. جاگیرداری چھوڑ کر, اتنی بڑی جائیدادیں چھوڑ کر جو اللہ کے نام پر گھر سے نکلا ہے, انہوں نے روایت کیا قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. شعبان کے مہینے کے آخری دن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع کیا اور جمع فرما کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا.
اور خطبے میں بہت سی باتیں کہیں، وہ ساری باتیں تو آج کہنا ممکن نہیں ہے، میں ان میں سے چند باتیں آج عرض کروں گا، کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادت نصیب فرمائے، اس کی شرکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو اس قابل بنائے کہ ہم رمضان المبارک کا مبارک مہینہ دیکھ سکیں۔ اتنا مبارک مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو عمل ہے وہ روزے کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزے میں کوئی چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے راستے میں بھوکا رہنا اپنے اختیار سے، پیاسا رہنا اپنے اختیار سے، اس سے کچھ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ کیسے بتاؤں، ہمارے سامنے جب یہ حدیثیں میں اور ہم سب پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی نے جو فضیلتیں بیان کی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر جو ایک عاشق کو جھوم جانا چاہیے، وہ اس سے آج امت مسلمہ بالکل خالی نظر آتی ہے۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے نا، حال کیا پوچھتے ہو ہمارے کاروبار کا، حال کیا پوچھتے ہو ہمارے کاروبار کا، ہم کنگے بیچتے ہیں گنجوں کے شہر میں۔ کہ گنجے کو کیا پتا کہ کنگی کا کیا فضیلت، کیا فوقیت، کہ کنگی سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ جسے گنجے کو نہیں پتا، ایسے ہمیں بھی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے جو چیز بیان کی ہے اس میں مزہ کیا ہے، اس میں لذت کیا ہے۔ ارے زندگی تبدیل کرنے کا مزہ کیا ہے۔ ہم تو ایک داڑھی رکھتے وقت پریشان ہو جاتے ہیں، ایک بدنظری سے بچتے وقت پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ٹی وی چھوڑتے وقت پریشان ہو جاتے ہیں۔ کتنے رمضان گزر جاتے ہیں، ذرا اپنے نفس کے اوپر انسان غور کرے کہ یہ کون سی شرارتیں کرتا ہے، یہ کس جگہ پر دھوکہ بازی کرتا ہے، کہ یہ کس جگہ پر حرام لذت لیتا ہے۔ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ کر دیکھیں، اللہ کے لیے چھوڑنا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے زبردست عالم تھے، دنیاوی اعتبار سے اتنے سیدھے تھے کہ ان کا بچہ آتا تھا روزانہ ان کے پاس، کہتا تھا ابو جی سائیکل میں پیٹرول ڈالنا 1 روپیہ دے دیں، تو 1 روپیہ دے دیتے تھے۔ اور جناب کسی نے کہا حسین جی سائیکل میں پیٹرول کہاں ڈلتا ہے، کہیں نہ کہیں ڈلتا ہوگا اس لیے 1 روپیہ لے رہا ہے مجھ سے۔ سائیکل میں اتنے سیدھے تھے دنیاوی اعتبار سے، اور دین ایسے سخت کے واقعات سنوں گے تو بات یہ آگے نکل جائے گی۔ جو میں بات بتانا چاہتا ہوں اللہ کے لیے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر پر تھے، تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں تم مدینے کے سفر پر ہوگے اور اتنے لوگ تم سے بیعت ہوں گے۔ حضرت عجیب پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے یہ سب کچھ، اتنے لوگ مجھ سے بیعت ہوں گے، اتنے لوگ مجھ سے مرید ہوں گے، میرا یہ مسئلہ ہوگا۔ حضرت ہمیں یہ نہیں چاہیے، آپ ہمیں ایسی 2 رکعت پڑھوا دیں جیسی صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ تو سید احمد شہید خاموش ہو گئے، تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا بابا جی ختم ہو گئے۔ آج کل تو ہمارے ہاں بابا جی وہ ہوتا ہے نا کہ جو ایک گردن ہلائے اور جناب نوٹوں کی گڈی آنا شروع ہو جائے، ہماری تقدیر کھل جائے، قسمت کھل جائے، پیسے آنے کو تقدیر کھلنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سو گئے رات کو، تہجد کے وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے اور پاؤں سے پکڑ کے اٹھایا، فرمایا کہ میاں اٹھ جاؤ، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ کہا جی حضرت میں تہجد کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ کہا میاں تہجد کے لیے نہ اٹھنا، اللہ کے لیے اٹھنا۔ لگے اس دن جب میں اٹھا ہوں اپنی نیت تبدیل کر کے، اپنے دل کو جھنجھوڑ کے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھ رہا ہوں، 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ رہا۔ اگر کوئی معذور ہے اور وہ اٹھ گیا اور اس نے استغفار کر لی تو وہ بھی تو یہی درجہ لے گا۔ کہ یہ بات پہلی مرتبہ سمجھ میں آئی، زندگی میں بخاری بھی پڑھائی تھی، مسلم بھی پڑھائی تھی، تفسیر بھی پڑھائی تھی، لیکن یہ جو دل کو سیدھا کرنا ہے یہ آج سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، تو کہنے لگے میاں وضو کرنے جاؤ۔
کہا میاں وضو کس لیے کرنے جاؤ گے؟ کہا حضرت تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے جاؤں۔ کہا نہیں، وضو کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے وضو کرنا۔ اوہ، لگے اس طرف تو دھیان ہی نہیں۔ پھر آگے آئے، کہنے لگے وضو کر کے آئے ہو، وضو کر کے کہا جاؤ 2 رکعت پڑھو اللہ کے لیے۔ اب پہلے تو معمول پورا کرتا تھا، پہلے تو اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ کر کے 2 سجدے کر کے نماز ختم کر دیتے تھے۔ اس دن جب 2 رکعت پڑھی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد سوچا ہے تو ناقص پڑی ہے، ایسی اللہ کے لیے تو ایسی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی۔ کہا پھر کھڑا ہوا، 2 رکعت پڑھی، اس 2 رکعت کے بعد پھر سوچا مزیدار نہیں، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار، فرمایا کہ میں نے 100 یا اس سے زیادہ 2 رکعت پڑھ لی۔ اس کے بعد میں نے سنا کہ مؤذن کی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی، تو میں نے کہا استغفر اللہ، اللہ میں تیرے لیے 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، اور بیٹھ کے رونا شروع ہوا۔ لیکن میں اتنا رویا تھا، اتنا رویا، زندگی میں ایسا کبھی نہیں رویا کہ میری نیت اور دل کا تعلق خالصتاً اللہ کی طرف تھا۔ تو پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ صحابہ کرام جب پوری رات نماز پڑھتے تھے تو پھر وبالاسحار ہم یستغفرون، جب صبح ہوتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے، وہ اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ ہاں ہم نے تو 2 رکعت بھی صحیح سے نہیں پڑھی۔ پھر سمجھ میں آیا کہ صحابہ جیسی 2 رکعت میں آج پڑھ سکا ہوں۔ صحابہ بھی 2 رکعت پڑھنے کے بعد استغفار کرتے تھے، ایسے ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نیت کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دل کی نیت کو، دل کے تعلق کو اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاد تھے، وہ کہنے لگے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میرا جانا ہوا، گزر ہوا، تو میں نے حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کو سوال دے کے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد آپ اس کا جواب تیار رکھیے گا تاکہ میں آپ سے اس کے اوپر بات کر سکوں۔ کہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے، پیری مریدی کیا ہے، تزکیہ نفس کیا ہے؟ اور میں جواب ابھی لے لوں؟ کہا جی حضرت فرمائیے۔ کہ تصوف یہ ہے کہ اپنی نیت صحیح کر لو، بس انما الاعمال بالنیات، اور نیت ایسی ہو جائے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، روزہ ایسے رکھ جیسے اللہ تیرے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا اجر بمثلی ہی اس کی طرح ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر 2 گنا ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر 27 گنا ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جس کا اجر 50 گنا ہوتا ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر 100 گنا ہوتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اور پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اجر کا علم صرف اللہ کو ہے، انسان کو اس کا علم ہو نہیں سکتا، نہ مجھے اس کا علم ہے نہ کسی اور کو اس کا علم ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کہ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا وہ صوم، وہ روزہ ہے، کہ اس کا اجر صرف اللہ کو پتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تنہائی میں ہے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں رہا، اس وقت پانی پی سکتا ہے، اس وقت جوس پی سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی اللہ سے ڈر کے روزہ رکھے ہوئے ہے، اس وقت بھی اللہ سے ڈر کر یہ نہیں کھاتا نہیں پیتا، تو الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر ہوتا ہوں۔ تو یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک عمل اللہ تعالی ہم سب کو دے رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات جو میں آپ سے حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی نیت کو صحیح رکھیے گا۔ نیت صحیح رکھنے کے لیے ایک تو دھیان کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں کس لیے کر رہا ہوں۔ دیکھو، بس اسٹاپ پہ چلے جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، اور بازار میں چلے جاؤ، اور دکانوں میں چلے جاؤ، لوگوں سے پوچھو کیوں آئے ہو، کیا کرنے بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ ہے کوئی پاگل جو کہہ دے پتہ نہیں کس لیے آیا ہوں، ہے کوئی بے وقوف جو کہہ دے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، کون سی اسٹیشن پہ اترنا ہے کوئی احمق جو یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے میری منزل کا پتہ نہیں، بس ایسی دل چاہا ٹرین پہ بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، نہ میں کہیں جا رہا ہوں نہ مجھے کچھ پتا ہے، بس ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ ایک شخص ہوگا اسی ٹرین کے اندر جس کو زنجیروں سے باندھا ہوگا اور وہ پاگل ہوگا، اور یہاں 60 سال گزر چکے،
70 साल गुजर चुके, हमें जिंदगी का मकसद ही पता नहीं, हमें नमाज का मकसद ही पता नहीं। सच कहता हूँ, कई बरस नमाज पढ़ने के बाद भी पूछो नमाज किस लिए पढ़ो, इसलिए कि फर्ज है जी, इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि पढ़नी है जी, इसलिए पढ़ो। ऐसा शख्स नमाज छोड़ भी देता है तो उसको परवाह नहीं होती, ऐसा शख्स जमात छोड़ भी देता है तो उसको परवाह नहीं होती, उसको फिक्र नहीं होती कि हाय मेरी नमाज छूट गई। जब मकसद सामने नहीं होता इंसान कुछ नहीं। देखो जो लोग प्रैक्टिस मैच खेलते हैं वो जोर नहीं लगाते, और जो फाइनल मैच खेल रहे होते हैं वो जोर लगाते हैं, वो मेहनत करते हैं, उनके बैक में जोर होता है। लोग पैसे देते हैं तो जम के खेलना, जोर लगा के खेलना, इतना इनाम मिलेगा और ये कप मिलेगा, वो कप मिलेगा। जो मकसद के साथ खेल रहे होते हैं उसके सामने एक बहुत बड़ी चीज खड़ी होती है और वो एक नहज नजर आ रहा होता है कि नहीं ये इस नौयत के पहले मैचेस हैं, और फिर क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमी फाइनल होगा, फिर फाइनल मैच होगा, फिर उसके हिसाब से ऑडियंस मुंतखब होती है, स्टेडियम मुंतखब होते हैं। ये सब हमारी दुनिया में हमारे सामने हो रहा है, लेकिन यही दुनिया है और यही हमारे सामने है हालात। और इन हालात में हमें नहीं पता कि नमाज किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि रोजा किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता। ये पता चलने का सबसे पहला जरिया है कि अपनी नीयत पर ध्यान दें, अपने अमाल को अहमियत दें। आप जो अमल कर रहे हैं, आप फजूल में वक्त नहीं निकाल के आए। आपको घर में ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं था चलो मस्जिद जाके बैठ जाते हैं, चले 2 रकात जाके पढ़ लेते हैं, चले मौलवी साहब के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। ये नहीं, आप एक मकसद के तहत आए हैं, उस मकसद को पहचानना है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वो मकसद अल्लाह का ताल्लुक हासिल करना, एक दिल का कनेक्शन। देखो ये दिल आपका है ना, आपके सीने में दिल है, मेरे सीने में दिल है, हम सब के सीनों में दिल है। किसी के माँ जिंदा है, किसी के माँ जिंदा नहीं है, लेकिन सीने का एक ताल्लुक माँ से है ना, हर एक का है। अगर नहीं है तो माँ के लिए दुआ क्यों निकलती है? अगर नहीं है तो माँ की याद कैसे आती है? अगर नहीं है तो उसकी याद में आंसू क्यों बहाए जाते हैं? अगर नहीं है तो उसका चेहरा, उसका माँ कहते ही माँ का चेहरा आंखों के सामने क्यों आ जाता है? अरे बूढ़ा भी हो जाता है तब भी माँ याद आती है, जवान भी होता है, करीब माँ है तब भी याद आती है, दूर है माँ तब भी याद आती है, माँ जालिम है तब भी याद आती है, माँ जालिम नहीं है मोहब्बत करने वाली है तब भी याद आती है। तो जब दिल में ताल्लुक है तो माँ याद आती है। दिल में जब अल्लाह का ताल्लुक है तो अल्लाह याद क्यों नहीं आते? सिर्फ उन लोगों की तरह जिनका अल्लाह ने जिक्र कुरान में किया है कि जब कश्ती फंस जाती है तो तब मुझे याद करते हैं। सिर्फ उन लोगों की तरह कि मुश्किल वक्त आगे जी कुरान खानी कर लो, इफ्तिदा हो रहे जी कुरान खानी कर लो। हाय कुरान इसलिए था, सिर्फ अल्लाह की याद सिर्फ इसलिए थी। देखो दोस्तों, मैं तकरीर करने नहीं आता हूँ, मैं तकरीर नहीं करता हूँ, मैं जो जरूरत की बात है वो अर्ज करता हूँ। इस बात को बहुत अहम समझिएगा, ये रमजान का महीना आ रहा है, ये दोबारा नहीं आएगा। अगर अल्लाह ने इस दफा मौका दे दिया, अल्लाह मेरी और आपकी और हम सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अगर अल्लाह ने इस बार मौका दे दिया, ये रमजान पिछले रमजान की तरह नहीं गुजरना चाहिए। अगर पिछला रमजान अच्छा गुजरा था तो ये रमजान उससे अच्छा गुजरना चाहिए। सबसे पहली चीज, अपनी नीयत पर नजर हो। मैं रोजा किस लिए रख रहा हूँ? शुरू के 2-4 दिन तो याद रहता है, उसके बाद फिर याद नहीं रहता। ये बीमारी है, मैं भी इलाज बताता हूँ उसका। सबसे पहली चीज, अपनी नीयत की तरफ नजर रहे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये मेरी बात नहीं है। देखो, मैं अपना मुशाहिदा तजुर्बा, अपने बुजुर्गों का मुशाहिदा और तजुर्बा नहीं बता रहा, अपने बुजुर्गों के मुशाहिदे तजुर्बे भी बताऊंगा आगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अल्लाह के नबी का फरमान, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1, दीगर हदीस की किताबें, तकरीबन अक्सर हदीस की किताबों में जो सबसे पहली हदीस नकल की जाती है वो ये, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातुन यतज़व्वजुहा फहिजरतुन इला मा हाजरा इलैहि। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े थे और मिंबर पर राई तो यकूल अला मिंबरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए यो इरशाद फरमा रहे थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, और वो भी मिंबर पर खड़े हुए थे और यूं खिताब फरमा रहे थे, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। जैसी नियत होगी, नियत जो है वो नवा से निकले। नवा कहते हैं गुठली को,
دوستو آم کے درخت کی گٹلی لگائیں گے تو آم نکلے گا یا کیکر نکلے گا؟ آم نکلے گا. کیکر کی گٹلی لگائیں گے تو کیکر نکلے گا، گلاب نہیں نکلے گا. چنبیلی کی گٹلی لگائیں گے تو جامن نہیں نکلے گا، اور سیب کی گٹلی لگائیں گے تو انار نہیں نکلے گا، اور آڑو کی گٹلی لگائیں گے تو تربوز نہیں نکلے گا. ہر چیز جس چیز کی گٹلی لگائیں گے وہی چیز نکلے گی. روزے میں اللہ کی رضا کی گٹلی لگاؤ، اللہ کی رضا مل کے رہے گی. اور ایک بات سمجھ لیں، اللہ کے نبی جو بات فرماتے ہیں اس میں اتنے خزانے دفن ہوتے ہیں، اتنے خزانے دفن ہوتے ہیں کہ آج 1400 سال گزر کے لوگ نکالتے جا رہے ہیں. ایک بات میں آج آپ حضرات کو عرض کر رہا ہوں، گٹھلی سے پودا نکالنے کے لیے کسان کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ چاہے وہ کچھ بھی کر لے خود نہیں نکال سکتا. کتنی کھاد ڈال دے اور کتنے اوپر ٹرانسپیرنٹس لگا دے، موسم کو معتدل کر دے، وہ اپنا جتنا مرضی زور لگا لے اندر کے ایمبریو نہیں نکال سکتا. اللہ چاہے گا تو نکلے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں نکل سکتا. وہ سیڈ اندر سے کٹ جائے، اس کے اندر کچھ، جو بیج اندر سے کٹ جائے اس کے اندر کچھ لگ جائے، کسان کتنا زور لگا لے، نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہتے اس گندم کے دانے سے پودا نہیں نکلتا. یہ اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے. میں تو دیکھتا رہوں 2-3 سال کھیتی باڑی، کتنے برس اتنی محنت کر کے بیج، وہ زہر لگا کے بیج نکالا، زہر لگا کے بیج لگایا کہ پچھلی دفعے سنڈی آ گئی تھی فصل کے اندر اور وہ بیج کھا گئی تھی، اور اور دھیمک آ گئی تھی اور ٹڈی دل آ گیا تھا اور وہ بیج کو چاٹ کے چلی گئی. اس دفعہ سارا انتظام کیا، کیا ہوا؟ کچھ پتا نہیں تھا، رات بارش ہوگی، سارا بیج ضائع ہو گیا. من بیج ضائع ہوگا. ہمیں تو پکی پکائی روٹی مل جاتی ہے نا 10 روپے کی، ہمیں تو اس کا اندازہ نہیں ہے. جو کسان اس کو بناتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ بیج سے پودا ہوا. اللہ جی آج سونے کی بارش بھی نہیں کرنا، آج سونے کی بارش بھی نہیں کرنا، آج ہم نے بیج ڈالا ہے، آج اگر بارش ہو جاتی ہے بیج پر تہ دم جم جائے گی، بیج نہیں ہو سکتا. ارے نیت اچھی کر لے، نیت بہترین کر لیں، پودا اللہ نکالیں گے. یہ نہیں کہے کہ ہماری نیت تو ایسی ہے، عمل کتنے گندے ہیں. دیکھو ہمارے اوپر ڈبل اٹیک ہوا ہے، ہم مسلمانوں پر ڈبل اٹیک ہوا ہے. نمبر 1 ہمارے عمل پر اٹیک ہوا ہے، مختلف ذریعوں سے میں ذکر کرتا رہتا ہوں. نمبر 2 ہمارے نظریات پہ بھی اٹیک ہو چکا ہے، ہمارے اعمال تو تباہ ہو چکے ہیں. گندے عمل کرنے والا بھی خود کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، گندے عمل کرنے کے بعد بھی خود کو حجت سمجھ رہا ہوتا ہے، گندے عمل کرنے کے بعد بھی ندامت نہیں ہوتی. حالانکہ ندامت تو دل کے اندر ہوتی ہے، لیکن وہ ندامت ظاہر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نظریاتی طور پر توڑے جا چکے ہیں. میں اس بارے میں عرض کروں گا، میری بات ختم ہو رہی ہے، بات فلسفہ نہ بن جائے. سب سے پہلی چیز نیت کو صحیح کریں، اور نیت کی درستگی، نیت کے لیے لفظ ہے تصحیح نیت. تصحیح نیت کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھیے گا. تصحیح کہتے ہیں، ایک تصحیح عربی کا لفظ ہے، اور یہ کیا ہے؟ دیکھو یہ پنکھا ہوا کب دے گا؟ آپ دنیا کا سب سے قیمتی پنکھا لے آئیں، سونے کے پنوں کا بنا ہوا پنکھا لے آئیں، جب تک یہ چلے گا نہیں نا یہ ہوا نہیں دے سکتا. چاہے کتنا ہی زبردست پنکھا ہو، یہ چلے گا نہیں تو ہوا نہیں دے سکتا. ایسی نیت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک یہ گھومے گی نہیں، جب تک یہ بار بار صحیح نہیں کریں گے. بار بار صحیح کرنی پڑتی ہے. آج صحیح کی، کل پھر صحیح کریں گے، پرسوں پھر صحیح کریں گے، 3 دن صحیح ہوگی، پھر 1 دن چھوڑ کے پھر صحیح کریں گے، پھر ہفتے کے بعد پھر صحیح کریں گے، پھر 2 ہفتے کے بعد پھر صحیح کریں گے. ہمیں وعظوں سے فائدہ ہوتا ہے، مسجدوں میں آنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن بار بار نہیں آتے تو فائدہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے جی ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوا، حالانکہ فائدہ ہوا تھا. فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اے نبی آپ نصیحت کریں، جو مومن ہوگا اس کو نصیحت ضرور اثر کرے گی. اور اثر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تکرار ہونا چاہیے، وہ بار بار ہونی چاہیے. اور مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھے ہیں اور اللہ فرمائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. نبی آپ اکیلے مت رہیں، آپ مومنوں میں جا کے بیٹھیں. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. میرے نیک بندوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ. امت کو نصیحت ہو جائے کہ نبی بھی اکیلا بیٹھ کے جو کام کرے گا اس سے بہتر ہے کہ وہ صحابہ کے ساتھ آ کے بیٹھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے. اللہ تو تصحیح کا مطلب ہے آپ کسی اللہ والے سے،
جس سے آپ کی مناسبت ہے اس سے ملاقات رکھیں، ان کی مجلس میں جائیں، ان کے پاس بار بار جائیں. جب بار بار جائیں گے تو نیت کے اندر بار بار تصحیح ہوتی رہے گی، بار بار تصحیح ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو رمضان کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو باتیں بہت ضروری تھیں عرض کرنا تھی. رمضان سے پہلے جو شاپنگ کرنی ہے وہ کر لینی چاہیے تاکہ رمضان میں بازار کم از کم جانا پڑے. اور جو کپڑے خریدنے ہیں، اگر کہیں سفر پر جانا ہے تو اس لحاظ سے دیکھ لیں تراویح کہاں پر پڑھنی ہے، اس لحاظ سے دیکھ لیں. بہتر یہ ہوگا کہ ایک جگہ پر ساری تراویح ہو. درمیان میں سفر کا کوئی عارضہ اگر ہے تو پہلے سے اس کا تقاضا پورا کر لیں. کپڑے بنانے ہیں، کوئی سامان خریدنا ہے، کوئی ادھر ادھر کی چیزیں جیسے دوائی لے کے آنی ہے، کوئی ایسے معاملہ ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، حتی الامکان گھر کے اندر رہیں تاکہ رمضان کا پورا مہینہ اچھے طریقے سے عبادت میں گزرے. اور اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، کسی جگہ پر کام کرتے ہیں تو کوشش کر کے اعتکاف کریں. اور جو لوگ فارغ ہیں، بیماری کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے، وہ آخری 10 دن کا نفلی اعتکاف کریں. جب ضرورت ہو اسپتال چلے گئے، جب ضرورت ہو گھر چلے گئے، لیکن کوشش کر کے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں. یہ مہینہ اللہ نے عبادت کا دیا 4 عبادتوں کا. 2 ذکر ہیں اور 2 دعائیں ہیں. ایک ذکر کلمہ طیبہ کا، ایک ذکر کلمہ طیبہ کا کہ کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور دوسرا ذکر تلاوت قرآن کثرت سے کی جائے، تیسرا جنت مانگی جائے، چوتھی جہنم سے آزادی مانگی جائے. 2 دعائیں ہیں اور 2 ذکر ہیں جو کہ کثرت سے کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے نبی نے ان 2 کی نصیحت کی ہے. آگے باتیں انشاءاللہ آئندہ عرض کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے بہت ضروری مسائل ایک پرچے کے اوپر درج کیے ہوئے. یہ پرچہ آپ کو نماز کے بعد دیا جائے گا، دروازے سے انشاءاللہ آپ کو تقسیم کیا جائے گا، وہ لیتے ہوئے جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق. کسی کی گھڑی ملی ہے بھی نشانی بتا کے ہمارے موزن سب